خواتین کا ویکس کرانا کیسا ہے؟ اہل سنت علماء کے پیچھے نماز جماعت پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ حیض کی حالت میں کون کون سی چیزیں مکروہ ہیں؟ کیا قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ایپیسوڈ میں۔ سبیل کمنٹ، مختصر وقت میں 100 سے زائد علماء کے ذریعے شرعی سوالوں کے جوابات۔ آپ اپنے سوال سبیل کمنٹ پروگرام کے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ہر ٹیوزڈے اور تھرسڈے دوپہر 1:30 پر سبیل میڈیا پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ سبیل کمنٹ کے اس نئے پروگرام میں آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین، آئیے چلتے ہیں، اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نورانی حدیث کے ذریعے سے۔ مولا کائنات حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں: لا تکن ممن یرجو الآخرۃ بغیر عمل ویرجی التوبۃ بطول الامل۔ ان لوگوں میں نہ ہو جانا جو عمل کے بغیر آخرت کی امید رکھتے ہیں اور طولانی امیدوں کی بنا پر توبہ کو ٹال دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس حدیث میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ فرمایا ہے، وہ یہ کہ اگر انسان کو آخرت کی کوئی نعمت حاصل کرنا ہے تو اسے میدان عمل میں آنا پڑے گا، اس لیے کہ بغیر کوشش کیے ہوئے جب دنیا کی معمولی نعمتیں حاصل نہیں کی جا سکتی، بغیر محنت کے، بغیر عمل کے دنیا نہیں حاصل ہو سکتی، تو پھر ہم آخرت کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں؟ لہذا کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم میدان عمل میں آگے بڑھیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی جانب۔ عارف امام سوال کرتے ہیں: میں ایک شیعہ لڑکا ہوں، اگر کوئی شیعہ مسجد نزدیک میں نہ ہو تو کیا اہل سنت کی مسجد میں امام کے پیچھے نماز ادا کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل سنت علماء کے اقتداء میں نماز باجماعت پڑھنے کے حوالے سے آیت اللہ خوئی سے لے کر بعد کے تمام فقہا کے نظریات کو دیکھنے سے اور مطالعہ کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے فقہا ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز قرار دیتے ہیں، صحیح مانتے ہیں۔ البتہ آیت اللہ سستانی ایک قید کا اضافہ کرتے ہیں، ایک شرط کا اضافہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر آپ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں جماعت سے تو حمد و سورہ خود آپ کو پڑھنا ہوگا، جو مناسب راستہ ہو اپنائیں گے۔ آپ زبان سے اگر آپ پڑھ سکتے ہیں، جاری کر سکتے ہیں ان کلمات کو تو زبان پہ جاری کریں گے، پڑھیں گے، اور نہیں تو آہستہ آہستہ اس کو یا پھر دل میں آپ حمد و سورہ پڑھیں گے۔ بقیہ ارکان جیسے اختیار کی اگر صورتحال ہے تو جیسے آپ انجام دیتے ہیں ویسے ہی انجام دیں گے۔ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز جمعہ کی اقتداء کی جا سکتی ہے، لیکن پھر نماز ظہر کا پڑھنا واجب ہے۔ لیکن آیت اللہ خامنئی اس سے فرماتے کہتے ہیں اتحاد کی ضرورت اور وحدت اسلامی کے پیش نظر اہل سنت کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح بھی ہے اور مجزی بھی ہے۔ مجزی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر دوبارہ اسے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ ہاتھ کے باندھنے کو ہمارے فقہا جائز نہیں مانتے ہیں۔ سجدے کے سلسلے فرماتے ہیں کہ اگر سجدہ نارمل طریقے سے جو آپ کے قانون میں ہے سجدہ کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، اگر وہ ممکن ہے تو وہی آپ انجام دیں گے، لیکن اگر کوئی اضطرار کی صورت آتی ہے تو اضطرار کی شکل میں فرش پہ سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ ہم سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو سوال سے پہلے #Q4 سبیل کمنٹ لکھیں، پھر اس کے بعد اپنا سوال لکھیں، آخر میں اپنا نام اور اپنے شہر کا بھی نام لکھیں۔ اور اگر آپ ہم سے کوئی پرسنل سوال کرنا چاہتے ہیں تو سبیل کمنٹ کی Gmail ID پر بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں، یہ یاد رہے کہ آپ سوال کے بعد اپنے مرجع وقت کا نام ضرور لکھیں تاکہ ان کے فتوے کے مطابق آپ کے جوابات آپ تک پہنچائے جا سکیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ لڑکیوں کا ہاتھ، پیر اور چہرے کا ویکس کرانا جائز ہے؟ ویکس کرانے کے سلسلے میں مراجعوں کا فتویٰ ہے کہ ویکس کرانا جائز ہے، اس میں ظاہراً کوئی مشکل نہیں ہے، سوائے 3 مورد کے۔ ایک یہ کہ عورت جب ویکس کرا رہی ہے وہ کسی نامحرم سے ویکس کرائے۔ اب نامحرم اگر ویکس کرتے وقت عورت کو ٹچ کر رہا ہے تو یہ بھی حرام ہے، اگر ٹچ نہیں کر رہا ہے، صرف دیکھ بھی رہا ہے نامحرم کے اس حصے کو، اس عورت کے اس حصے کو جہاں ویکس ہو رہا ہے، تو یہ بھی حرام ہے۔ اور اگر ویکس یا کوئی بھی میک اپ پروڈکٹ ایسا ہے جس سے انسان کو ضرر ہو، نقصان ہو، تو ایسے پروڈکٹ کا استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ سیکنڈ پارٹ اس سوال کا یہ ہے کہ اسلام میں اس چیز کو اپریشیٹ کیا گیا ہے، ریکمینڈ کیا گیا ہے کہ عورت اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرے، میک اپ کرے یا سجے، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، یا ہر طریقے سے وہ اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرے جب وہ اپنے شوہر کے قریب جاتی ہے۔ یہ خوشگوار فیملی لائف کے لیے یہ ضروری ہے کہ بیوی اور شوہر دونوں ایفرٹس کریں تاکہ ان کی میریڈ لائف، خصوصاً جو فزیکل لائف ہے، وہ انجوائبل ہو، اور دونوں اپنی طرف سے پورے ایفرٹس لگائیں تاکہ اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکیں۔
احتیاط واجب اور احتیاط مستحب وغیرہ جو مجتہد کہتے ہیں، ان سب کا کیا مطلب ہے؟ توضیح المسائل میں جتنی بھی احتیاط ذکر ہوئی ہیں وہ دو طرح کی ہیں، یا تو وہ احتیاط واجب ہوتی ہیں یا وہ احتیاط مستحب ہوتی ہیں۔ اب ہمیں یہ پہچاننا ہوگا کہ کون سی احتیاط واجب ہے اور کون سی احتیاط مستحب ہے۔ تو جس مسئلے میں مجتہد اپنا فتویٰ بیان کرے اور اس کے بعد احتیاط بیان کرے تو اس احتیاط کو احتیاط مستحب کہا جاتا ہے، لیکن جس مسئلے میں مجتہد اپنا فتویٰ بیان نہ کرے بلکہ ڈائریکٹ احتیاط بیان کرے تو اس احتیاط کو احتیاط واجب کہا جاتا ہے، اور مکلف کو اختیار ہے کہ احتیاط مستحب میں یا تو وہ اس فتوے پر عمل کرے یا وہ احتیاط پر بھی عمل کر سکتا ہے، لیکن کسی دوسرے مجتہد کی جانب رجوع نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن احتیاط واجب میں مکلف کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ یا تو وہ اس احتیاط پر عمل کرے یا پھر اس مسئلے میں وہ کسی دوسرے مجتہد کی جانب بھی رجوع کر سکتا ہے، عالمیت کے مراتب کو دیکھتے ہوئے۔ مثال کے طور پر آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ سے جب پوچھا گیا کہ حج کے موقع پر بال کو مڑانے کے لیے کیا بلیڈ کا لگانا ضروری ہے یا ٹریمر کو 0 پوائنٹ پہ سیٹ کر کے بال کو مڑایا جا سکتا ہے، تو اس سلسلے میں آپ فرماتے ہیں کہ جائز ہے، لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ بلیڈ کا استعمال کیا جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ آیت اللہ سستانی نے پہلا اپنا فتویٰ دیا جائز ہے، یعنی ٹریمر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ بلیڈ کو لگایا جائے سر کے اوپر۔ تو اب یہاں پہ مکلف کو اختیار ہے کہ چاہے وہ جو ہے وہ فتوے پر عمل کرے یعنی ٹریمر کو ہی صرف استعمال کرے، یا تو پھر وہ احتیاط پر عمل کرے اور بلیڈ کو لگائے۔ احتیاط واجب کی مثال کی جب آیت اللہ سستانی سے پوچھا گیا کہ کیا پروفیسر والی داڑھی کی جو صرف ٹھڈی پہ ہوتی ہے کیا وہ رکھ سکتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے، تو اس کے جواب میں آپ کوئی فتویٰ نہیں دیتے ہیں بلکہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں ہے، لیکن اس مسئلے میں آپ دوسرے مجتہد کی جانب بھی رجوع کر سکتے ہیں عالمیت کے تسلسل کو نظر میں رکھتے ہوئے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ آیت اللہ سستانی نے پہلے ڈائریکٹ احتیاط بیان کر دی ہے، تو اس احتیاط کو احتیاط واجب کہا جاتا ہے، اور اس میں مکلف کو اختیار ہے کہ چاہے وہ اس احتیاط پر عمل کرے یا تو پھر وہ اس مسئلے میں دوسرے مجتہد کی جانب بھی رجوع کر سکتا ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہماری آپ سے درخواست ہے کہ فوراً ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بھی دبائیں اور اپنے دیگر دوستوں، رشتہ داروں، اقربا تمام لوگوں کو اس چینل کو سبسکرائب کرنے کی دعوت دیں تاکہ پیغام محمد و آل محمد زیادہ سے زیادہ دنیا میں عام ہو سکے۔ کیا ایک عورت عادت کے دنوں میں مہندی لگا سکتی ہے؟ عورت کے عادت کے دنوں میں کیا چیز مکروہ ہے اور مکروہ اور حرام میں کیا فرق ہے؟ عادت یا پیریڈز کے دنوں میں مہندی لگائی جا سکتی ہے، لیکن تمام فقہا کا فتویٰ یہی ہے کہ مہندی لگانا مکروہ ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو مکروہ ہیں حائض عورت کے لیے، جیسے قرآن کا پڑھنا ہے، قرآن کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، یا قرآن کے حاشیے کو ٹچ کرنا، یا قرآن کی جو لائنز ہیں ان کے درمیان جو اسپیس ہوتا ہے اس کو ٹچ کرنا، اسی طرح سے خیزاب اور مہندی وغیرہ لگانا، یہ تمام فقہا کے نزدیک مکروہ ہے۔ لیکن یہ بات یہاں پہ قابل توجہ ہے کہ قرآن کی تلاوت جو مکروہ ہے، اس کا مطلب نہیں ہے کہ یہاں پہ قرآن کی تلاوت نہ کرنا اچھا کام ہے اور اس کو ترک کر دیا جائے ثواب ملے گا، نہیں، اس کو ترک کرنے میں ثواب زیادہ نہیں ہے، بلکہ آپ اس کو پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں بغیر اس کو ٹچ کیے ہوئے۔ سجدے کی واجب سجدوں کی آیت کو ہرگز نہ پڑھا جائے کیونکہ وہ جائز نہیں ہے پڑھنا، بغیر ٹچ کیے ہوئے قرآن کو پڑھیں، صرف یہ ہے کہ ثواب یہاں پہ ذرا سا کم ملے گا۔ اب ایک سوال اسی میں پوچھا گیا ہے کہ مکروہ اور حرام میں کیا فرق ہے؟ تو دیکھیے، حرام وہ کام ہے جس کا انجام نہ دینا ضروری ہے، اس کو ترک کرنا، چھوڑ دینا ضروری ہے، اور اگر ہم ترک کر دیں گے، چھوڑ دیں گے تو ہم کو ثواب ملے گا، انجام دیں گے خدا نخواستہ اسے تو ہمارے نام اعمال میں گناہ لکھی جائے گی، ہم کو عذاب ملے گا۔ مکروہ وہ کام ہے جس کا انجام نہ دینا اچھا ہے، لیکن اگر کسی نے اس کو انجام دے دیا ہے تو اس کو انجام دینے کی وجہ سے اس کو کوئی گناہ یا کوئی عذاب اس کو نہیں ملے گا۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیے کہ مکروہ اور مستحب یہ دو چیزیں جو ہیں یہ ہمارے نام اعمال میں، یا سادہ سی زبان میں کہیں تو ہمارے رزلٹ میں، ہمارے نمبرز کو بڑھاتی ہے۔ ہم نے اپنے اعمال کی بنیاد کے اوپر، یعنی واجب کو انجام دے کر کے، حرام کو چھوڑ کر کے، اگر ہم نے 18 نمبر 20 میں سے حاصل کیا ہے، مستحب انجام دیا ہے، مکروہ کو انجام نہیں دیا ہے، تو یہ مستحب اور مکروہ یہ سپورٹ کریں گے ہمیں تاکہ ہمارے 18 سے نمبر 20 ہو جائیں، یعنی ہمارے الہی نام اعمال میں ہمارے ثواب میں اضافہ ہوگا اس سے۔ کیا اوبر ایٹ اور زومیٹو وغیرہ سے کھانا آرڈر کرنا صحیح ہے؟ طلاق کی کیا شرطیں ہیں؟ اور کیا کافر کو جھوٹ اور دھوکہ دے کر لوٹا جا سکتا ہے؟ ان سوالوں اور اس کے علاوہ اور بھی سوالوں کے جوابات کو جانیے اس ایپیسوڈ میں۔